الرحیم السلام علیکم. ڈفرینٹ لیول میں خوش آمدید. میں آپ کی میزبان خوش بخت ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ضدی بچوں کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے. اس سے پہلے والی جو ویڈیو ہے اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نارملی بچوں کو اوور آل بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے کہ وہ زیادہ افیکٹو رہے, بچے آپ کے سانچے میں ڈھل جائیں, جس طرح سے آپ ان کو ڈھالنا چاہتے ہیں اسی طرح کے بچے بن جائیں. تو اب ہم بات کریں گے کہ بچے وہ جو کہ ضدی ہیں ان کو اکثر پیرنٹس کو ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بات نہیں سنتے, بات نہیں مانتے. تو پیرنٹس اس طرح کے بچوں کی وجہ سے اکثر پریشان ہوتے ہیں, پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ضد بیسیکلی ہے کیا. کسی بھی ٹھوس دلیل کے بغیر کسی بھی بات پر اٹک جانا یہ ضد کہلاتا ہے. اب وہ بات درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ کسی بات کی دلیل نہیں دیں گے کہ یہ ریزن ہے آپ کے پاس اپنی اس بات کے پیچھے کہ آپ کو یہ بات منوانی ہے, تو یہ بات ضد میں آ جائے گی. اب کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے ہوتی نہیں ہے, کوئی بغیر وجہ کے کوئی بھی ایکٹ نہیں کرتا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے ریشنل ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کا کانسیپٹ پیچھے سے ہوتا ہے کہ جی میں اس وجہ سے یہ چیز کرنا چاہتا ہوں. اب وہ جو وجہ ہے انسان کے ذہن میں, کسی بھی بچے کے ذہن میں ہو سکتا ہے وہ جائز ہو سکتا ہے وہ ناجائز ہو, یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک سے پریزنٹ نہیں کر پا رہا, تو اس وجہ سے وہ اس کو اس بات منوانے کے لیے اس میں ضد کا ایلیمنٹ آ گیا. بس وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی وہ بات مانی جائے, وہ دلیل نہیں دے پا رہا, اس کو پریزنٹ نہیں کرنا. تو وجوہات اس کی کیا ہو سکتی ہیں ضد کی؟ جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ بچہ ٹھیک سے کمیونیکیٹ ہی نہ کر پائے. اور ضروری نہیں ہے کہ بچہ ہی ٹھیک سے کمیونیکیٹ نہ کر پائے اپنی بات کو, بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سننے والا اس کی بات کو ہی ٹھیک سے پرسیو نہیں کر پا رہا, اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ اگلا بچہ کیا کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ بچہ رائٹ پہ ہے لیکن آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو وہ بچہ ریپیٹڈلی وہ بات اپنی کہہ رہا ہے لیکن آپ اس کو مان نہیں رہے ہیں. تو آپ دونوں کا جو آپس میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے, جو کمیونیکیشن ڈفرینس ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ ضد کا ایلیمنٹ بچے میں آ سکتا ہے. آپ کنسیڈر کر رہے ہوں کہ یہ کسی غلط بات پہ اٹک گیا میرے ساتھ تو یہ ضدی ہو گیا, اور ہو سکتا ہے بچہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ مسلسل مجھے انکار کر رہے ہیں تو یہ ضد کر رہے ہیں. تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ ضد کی وجہ ہو سکتا ہے. آپ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں, اگلے کی بات کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں, اس کو سنیں, اس کے بعد پھر آگے سے کچھ ڈیسائیڈ کریں. دوسرا ایک ایلیمنٹ, دوسرا پوائنٹ جو کہ بڑا اہم ہے وہ یہ ہو سکتا ہے ضد کی وجہ بچے کی کہ وہ امیچور, مینٹلی امیچور ہو. اس کو آپ نے بہت زیادہ وہ نہیں دیا, باہر آنے جانے کے مواقع اس کے پاس نہیں رہے شروع سے, وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن نہیں رہا. تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے بہت سی باتیں ایسی ہوں کہ جو اس کے ذہن میں سوال بن کے رہ رہی ہیں, ان کے جواب اس کے پاس نہیں ہیں. تو وہ ان کے جواب حاصل کرنے کے لیے, ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے کے, ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے اٹک جائے, اس کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ بیٹھ جائے کہ نہیں یہ تو میں کر کے رہوں گا, یہ مجھے چاہیے ہی چاہیے. کیونکہ ہر انسان لرن کرنا چاہتا ہے, ہر انسان لرن کرنا چاہتا ہے. آپ اس کو 100 بار کسی بات سے روک لیں, آپ اس کو 100 بار کسی بات کی طرف کسی چیز کی دعوت دے دیں, وہ تب تک آپ کی بات نہیں مانے گا جب تک وہ انر اس کا راضی نہ ہو اس بات کے لیے. اور جب انر کسی بچے کا کسی کام کے لیے ایک بار بول چکا اسے کہ یہ تم نے کرنا ہے, تو وہ بچہ اب ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ بھئی اب تو یہ میں نے کر کے ہی رہنا. کوئی جتنا مرضی روکتا ہے وہ روک لے, کوئی جتنا مرضی مجھے اس کے لیے بلاتا ہے بلا لے, میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے اسی پوائنٹ پہ رہنا ہے تو میں یہیں پہ اسٹک ہوں. دس از امیچورٹی. وہ بغیر دلیل دیے یہیں پہ بات کر رہے ہیں. جب میں نے آپ کو ڈیفائن کیا ہے ضد کو, تو اس میں پہلی بات ہی یہ ہے کہ وہ ضد ہے بغیر دلیل کے کسی بھی بات پہ اٹک جانا. تو امیچورٹی میں کیا وہ کر رہے ہیں بچے کہ وہ دلیل نہیں دے پا رہے, وہ بات نہیں بتا پا رہے اپنی, تو لیکن وہ اٹک گئے ہیں اس بات پہ. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. آپ ایکسپوئر دیں بچوں کو, اتنا ایکسپوئر دیں کہ وہ زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کریں, وہ زیادہ طرح کی پرسنالٹیز کو فیس کریں, ان کے ساتھ زیادہ پرسنالٹی سے ملیں, ان کو
بہتر طور پر اپنی بات آپ سے کمیونیکیٹ کرنا آئے. تو اس طرح سے جو میں نے پہلا پوائنٹ آپ کو بتایا، جو دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. جو میں اگلی آپ کو وجوہات بتاؤں گی، تمام وجوہات آپس میں انٹر لنکڈ ہوں گی. تو یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے فرق ہیں جو بچے میں، یہ مطلب چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں جو بچے میں ضد کی وجہ بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ابھی پچھلے پوائنٹ میں آپ کو بتایا کہ بچے میں امیچورٹی جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے اس میں ضد کے ایلیمنٹ. جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے میں آزادی کی جو خواہش ہے وہ بھی اس میں ضد کی وجہ ہو سکتی ہے. اور میں نے اس سے پہلے پوائنٹ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ امیچورٹی کی وجہ ہوگی اس میں، یا وجہ ہو سکتی ہے اس میں کہ اس کا ایکسپوئر زیادہ نہیں ہے، اس کا انٹریکشن زیادہ نہیں ہے، وہ ایک فکس انوائرمنٹ میں رہتا ہے. تو وہ اس کو دیکھ کے کم لرن کر کے اس کے جو فکس کانسیپٹس ہیں وہ اٹک گیا وہاں پہ کہ زندگی یہیں پہ ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وہ اس کے ذہن میں بس وہی کانسیپٹس ہیں جو اسٹک ہو گئے ہیں. تو دیکھیں، یہ پچھلے پوائنٹ سے یہ پوائنٹ بھی مل رہا ہے کہ جب اس میں میچورٹی ہے تو اس میں آزادی کی خواہش بھی ہوگی. اور آزادی کی خواہش کیوں آئی ہے؟ کیونکہ وہ اس کا ایکسپوئر زیادہ نہیں ہے. تو ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بچے جب باہر دوست بناتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، تو اب چونکہ ان میں امیچورٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے، ان کی لرننگ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو وہ ان کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ تو اس کے پیرنٹس نے اس کو اتنی پرمیشنز دی ہوئی ہیں، یا اس کے بہن بھائیوں کا آپس میں اتنی فرینکنس ہے، یا وہ تو یہ سب جانتا ہے اور میں نہیں جانتا. تو اس کے دل میں کسی کو دیکھ کے، کسی دوسرے بچے کو دیکھ کے خواہش آتی ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے تو مجھے بھی یہ کرنا ہے، یا وہ یہ کرتا ہے تو مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، اس کو پرمیشنز ہیں تو مجھے بھی پرمیشنز ہونی چاہیے. اس طرح سے کمپیریزنز کر کے بھی بچے کسی بات پہ اٹک جاتے ہیں، ان میں ضد کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ تجسس بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ کسی بھی بات پہ، خواہ بچے ہوں خواہ کوئی بڑا ہو، متجسس ہو جائے جب انسان، تو وہ جو پوائنٹ ہے اس کے ذہن میں اٹک جاتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ بس یہ جو گرہ لگ گئی ہے یہ حل ہونی چاہیے، اور وہ گرہ خود اپنے ہاتھوں کھولنے کے علاوہ کسی طرح سے حل نہیں ہو سکتی. تو اگر تجسس آ جائے کسی بچے میں کوئی ایکٹیویٹی کرنے کا، یا کوئی بات کرنے کا، کوئی بھی کام کرنے کا، کوئی بھی چیز حاصل کرنے کا، تو وہ جو تجسس ہے وہ بھی اس کو تب تک ٹکنے نہیں دے گا جب تک کہ اس کا وہ تجسس ختم نہیں ہو جاتا، وہ چیز وہ پا نہیں لیتا، وہ عمل وہ کر نہیں لیتا. اس کے علاوہ آخری پوائنٹ اور بہت اہم پوائنٹ یہ کہ بچہ اپنے رول ماڈلز کو دیکھ کے ان کو کاپی کرتے ہوئے بھی ضدی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے بچے کے جو والدین ہیں یا پھر بچے کے جو گھر والے ہیں ان میں سے کوئی ضدی ہو اور اس کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہو، اس کو زیادہ نوٹس کرتا ہے، یا پھر نیچرل ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے بچہ نیچرلی ہی ضدی ہو، لیکن زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رول ماڈلز کو دیکھے گا، یا پھر اس میں میچورٹی ہے، یا پھر وہ دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کر رہا ہے، یا پھر جو بچے کا اور پیرنٹس کا، یا بچے کا اور اس کے بڑوں کا آپس میں جو کمیونیکیشن ڈفرینس ہے اس کی وجہ سے اس میں ضد کا ایلیمنٹ آ رہا ہے. ہم چڑ جاتے ہیں ان باتوں پہ کہ جی بچہ تو ضدی ہو گیا، میں نے اس کی بات نہیں سننی، اس کو تھپڑ لگا دینا، میں نے تو اس کو بھائی نکال دینا ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں دے رہا اس بات کی، اس کا تو کوئی تک نہیں بن رہا. ہم چڑ جاتے ہیں ان باتوں پہ. آخر ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے ہر انسان کا، ایک لیول ہوتا ہے وہاں جا کے وہ لوز ہو جاتا ہے. یہ ایک جینون ریزن ہے، ایک جینون بات ہے. لیکن ان چیزوں کو اگر آپ ٹیکنیکلی ہینڈل کریں، یا ان کو کہیں کہ آپ تھوڑا ایموشنلی ہینڈل کریں بچے کے ایموشنس کے ساتھ کو ہینڈل کرتے ہوئے، تو پھر یہ چیزیں بہت اچھے سے، بہت پرتاثیر انداز میں بہتر طور پر حل بھی ہو سکتی ہیں. تو اب میں آپ کو بتاؤں گی، پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ضد کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ضدی بچہ ہے اس کو ڈیل کس طرح سے کیا جائے تو بہتر طور پر اس کی پرورش ہو سکتی ہے، یا بہتر طور پر وہ پیرنٹس کا اور وہ بچے کا، یا کسی بھی اس کے بڑے کا اور بچے کا بیٹر ریلیشن، بیٹر ریپوٹیشن ہو سکتی ہے آپس میں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلا پوائنٹ چونکہ میرا یہ تھا کہ کمیونیکیشن گیپ اس کی وجہ ہو سکتی ہے وجوہات میں.
تو یہاں پہ حل میں بھی سب سے پہلا پوائنٹ میرا یہی ہے کہ آپ اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں، دو طرفہ کمیونیکیشن رکھیں. نہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ صرف آپ اپنی بات سنا رہے ہیں، نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ صرف آپ اس کی بات سن رہے ہیں. آپ اس کی بات کو سنیں، اچھے سے سنیں، پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، جو وہ کہنا چاہ رہا ہے، جو اس کی بات کا مطلب ہے، جو وہ آپ کو کہہ رہا ہے، وہ ایگزیکٹلی اس کے مطابق اس کو سمجھیں. پھر آپ خود پرسیو کریں کہ آپ اس کا کیا مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں. ان دونوں کا موازنہ کریں، پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں آپ نے بچے کو آگے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اگر آپ اس اسٹیپ کو فوکس کر لیں گے نا کہ آپ نے پہلے اس کی بات پوری سننی ہے، پھر آپ نے اس پہ سوچنا ہے، پھر آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے اس کے ضد والے پوائنٹ پہ کہ بچہ ضد کر رہا ہے اس بات پہ، تو چلو ٹھیک ہے، پہلے آپ اس کی بات سنیں، پھر اس کو پرسیو کریں اپنے مطابق اور اس کے مطابق جس طرح سے وہ پریزنٹ کر رہا ہے، پھر اس پہ ڈیسیجن دیں تو ذرا بیٹر معاملات رہیں گے. اس کے علاوہ ایسا مت کریں کہ آپ بچے کی بات سنے بغیر اس پہ کچھ بھی مسلط کر دیں. بچے ہیں ہمارے ہاں عموماً بڑوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، یا اگر میں بڑی ہوں کسی بچے سے تو میرے ذہن میں اگر کوئی بات آ گئی ہے تو ہو سکتا ہے میں بھی چاہوں کہ میں نے یہ اس کو کہہ دی ہے کہ یہ بات ایسے کرنی ہے یا یہ کام ایسے کرنا ہے تو اس کو ایسے ہی کرنا ہے. میں کوئی ریزن نہ دوں، میں چونکہ بڑی ہوں میں تو کوئی ریزن نہ بھی دوں تو چلے گا، لیکن دس از رونگ، غلط ہے، یہ آپ مسلط نہیں کر سکتے. آپ کو چیزوں کو ٹیکنیکلی ڈیل کرنا ہے، کیونکہ بچہ تو آلریڈی ضدی ہے، وہ تو آپ کی بات نہیں مانے گا جب تک آپ اس کو ریزن نہیں دیں گے. تو آپ اس پہ کچھ بھی مسلط نہیں کریں، اس کو ریزن دیں پہلے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے وہ ریزن کو مان جائے. اور پھر ریزن آپ ایسی ریزن بھی تو بنا سکتے ہیں، آپ تو اپنے بچے کو جانتے ہیں، آپ اس بچے کی مرضی کے مطابق اس طرح کی ریزن بنا دیں، لیکن خیال رہے کہ آپ کی بات بھی جائز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کسی گھر میں کسی والدین کے اگر 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 5 ہیں، تو ان 4 5 6 کے 6 بچوں کی 7 کے 7 بچوں کی جو ہے مزاج ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کسی کا انڈیویجول ڈفرینسز سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ہر انسان کا مزاج ڈفرینس ہوتا ہے، ہر بندے کا پڑھنے کا انداز ڈفرینس ہے، ہر بندہ سیکھتا نئی چیزوں کو ڈفرینٹ انداز سے ہے، سوچتا ہر چیز پہ مختلف انداز سے ہے. آپ کسی کو بھی سیم نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ اسی ذات کے بچے ہیں تو یہ سارے ایسے ہی ہوں گے، یہ اس خاندان کے بچے ہیں تو سارے ایسے ہی ہوں گے، یہ اس کے فلاں بہن بھائی کو یہ رنگ پسند ہے تو اس والے بہن بھائی کو بھی یہی رنگ پسند ہوگا. تو ایسا ہم فکس نہیں کر سکتے کسی پہ بھی، انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ بہت تربیت ایک بہت مشکل عمل ہے، بہت مشکل عمل ہے. بے شک باتیں کرنی آسان ہیں، کہنا آسان ہے، لیکن میں آپ کے لیے صرف اتنا ہی مدد کر سکتی ہوں کہ آپ کو کچھ پوائنٹس دے سکوں کہ آپ اپنی تربیت میں، بچے کی تربیت میں اس طرح کے ان پوائنٹس کو یوز کر لیں تو ذرا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو میں بات کر رہی تھی کہ آپ بچے کے ساتھ اس کے مزاج کے ساتھ ربط پیدا کریں. وہ 6 کے 6 آپ کے بچے، یا 4 کے 4 بچے، یا 3 کے 3، جتنے بھی بچے ہیں ان سب کے مزاج مختلف ہیں، اور ہر بچے کے مزاج کے مطابق اس کو ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن آپ کو یہ کرنا ہوگا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس بچے کو، جس بھی بچے کو آپ ڈیل کر رہے ہیں، یا ابھی ہم صرف ضدی بچے کی بات کریں تو آپ اس ضدی بچے کو اس کے مزاج کے مطابق نہیں ڈیل کریں گے تو وہ آپ کے اگینسٹ جائے گا، وہ اس کی ضد بڑھ بھی سکتی ہے، اس میں کوئی پازیٹیو چینج نہیں آئے گا. تو آپ کو اس کے مزاج کے ساتھ ربط قائم کرنا ہے، جس طرح سے وہ چاہ رہا ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کریں گے. پھر آپ اپنی بات منوائیں تو بچے مان جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بچوں کو آپشنز دیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ پیرنٹس یا پھر کچھ بڑے کہتے ہیں کہ چلو بھائی تم نے فلاں کام کرنا ہے، یا چلو تم نے یہ جو کام ہے یہ تم نے کمپلیٹ کر کے دینا ہے، فلاں ڈگری تم نے کرنی ہے. اکثر ہمارے ہاں یہ پرابلم اب تو بہت زیادہ عام ہو گیا کہ جیسے پیرنٹس کو مسئلہ آ گیا کہ جی میں نے تو اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا ہے. تو انہوں نے آپشن کوئی نہیں دی ہوتی بچے کو. تو اب کوئی معصوم سا بچہ ہو یا پھر وہ بالکل اس چیز پہ ہو کہ بھی پیرنٹس نے جو کہہ دیا ہے میں نے وہی کرنا ہے، بہت مؤدب بچہ ہو تو وہ اس پہ مان لے گا. یا پھر کوئی یہ ہے کہ جو بحث نہیں کر سکتا یا اگر سے اپنے رائٹ کی بات ہی نہیں کر سکتا بچہ، تو وہ بچہ بھی اس صورت میں پھر مجبوراً اپنے پیرنٹس کی بات کو کسی نہ کسی طرح سے مان لے گا. لیکن اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ بات رہ جائے گی کہ مجھے تو آپشن ہی نہیں تھی دی انہوں نے. تو وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا گرج نکالے گا کہ
انہوں نے مجھ پہ اپنی بات مسلط کی ہے، انہوں نے مجھے آپشن کوئی نہیں دی تھی، مجھ سے تو پوچھا نہیں، مجھ سے تو مشورہ بھی نہیں لیا، بھائی میری زندگی کا معاملہ تھا یہ، میں نے اس پروفیشن کے ساتھ ساری زندگی چلنا ہے، مجھ سے نہیں پوچھا انہوں نے. تو اس چیز کا گرج اس کے دل میں ہمیشہ رہے گا، اور وہ کہیں نہ کہیں نکالے گا بچہ اس چیز کو. اور یہ چیز گرا لگ جاتی ہے نا اندر جب، تو اس طرح کی باتیں پھر ضد بن کے سامنے آتی ہیں. سو یو ہیو ٹو گیو آپشنس ٹو یور چائلڈ. آپ کو آپشنس دینی ہیں اپنے بچے کو، مسلط نہیں کرنا کچھ، تاکہ ان میں ضد کا ایلیمنٹ نہ آئے. ان چیزوں سے بچیں. اس کے علاوہ کام رہیں اپنے بچے کے ساتھ. جو بچہ ضدی ہے اس کے ساتھ آپ کاملی پیش آئیں گے، نرمی سے پیش آئیں گے، ٹھنڈا مزاج رکھیں گے تو آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اگر آپ بھی آگے سے چڑ جائیں گے تو وہ بچہ تو پہلے ہی ضدی ہے، وہ اور ضدی ہو جائے گا، یا وہ آپ کو اگنور کرے گا، بھئی اس نے اپنی بات سے ہلنا ولنا کوئی نہیں ہے. تو آپ کو اس کو نرمی سے ہینڈل کرنا پڑے گا، ٹھنڈے مزاج سے ہینڈل کرنا پڑے گا. ایسے آپ نہیں کر سکتے اس کو ڈیل. اس کے علاوہ آپ بچوں کو عزت دیں. ہمارے ہاں اپنی سوسائٹی کی میں بات کروں پاکستان میں تو زیادہ یہی، یا ہمارے پنجابیوں میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ بچے کو عجیب و غریب ناموں سے پکارنا. غصہ آ گیا یا مذاق میں کسی بچے کو بلانا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی صفات اس کی رکھ لی ہوتی ہیں کہ یہ تو فلاں تو ایسا ہے، تم تو ایسے ہو، آ جاؤ بھائی فلاں ادھر. بھائی سیدھا نام نہیں لینا، اس کو عزت نہیں دینی. اور اگر آپ کو بچے پہ لوگوں کو، ہمارے ہاں کسی بچے پہ غصہ آ گیا تو انہوں نے مہمانوں کو سامنے بلا کے، باہر لوگوں کے سامنے بلا کے انہوں نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دینا، اس کو برے القابات سے نوازنا. انہوں نے وہیں پہ اس کی جو ہے نا عزت کا جو پردہ ہے وہ چھلنی کر دینا سب کے سامنے. تو یہاں بچے کے جب سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوئی ہے تو ایک بار تو وہ شرمندہ ہوگا کہ بھی لوگوں کے سامنے انہوں نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے. ہو سکتا ہے دوسری بار بھی وہ شرمندہ ہو، لیکن تیسری چوتھی بار وہ اس چیز پہ بہت اچھے سے سوچے گا اور بہت گہرائی سے سوچے گا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کر کیوں نہیں ہے. بھائی غلطی میری تھی تو مجھ سے بات کرتے، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی. میں نے آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ انٹیلیجنس لیول بچوں کا بڑھتا جا رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. بچے پہلے سے زیادہ ذہین آ رہے ہیں، بچوں میں پہلے سے زیادہ اچھی ایموشنل انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے. تو اب وہ ان میں چونکہ انڈرسٹینڈنگ کی پہلے ہم سے زیادہ اچھی آ رہی ہے، تو وہ کیا ہم ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ان کے ایموشنز کو لوگوں کے سامنے ہرٹ کر رہے ہیں، تو کیا ان کو سمجھ نہیں آئے گی اس بات کی. آپ ذرا اپنے ذہن کو لڑا کے، اپنا ذہن لڑائیں اس بات پہ، ذرا ٹیکنیکل ہو کے سوچیں اس بات کو. تو کیا ان کو برے القابات دیے جا رہے ہیں کسی کے بھی سامنے، چاہے انہوں نے غلط کیا ہے یا چاہے انہوں نے ٹھیک کیا ہے، لیکن آپ جب ان سے لوگوں کے سامنے ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کر رہے ہیں تو وہ کیسا محسوس کریں گے. آپ خود کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں. میں چلیں یہ کہہ لیتی ہوں، آپ خود کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں آپ کو کیسا لگے گا. برے القابات مت دیں اور ان کو بے عزت مت کریں. اسپیشلی دوسروں کے سامنے الگ لے جائیں. کچھ سمجھانا ہے آپ نے، چاہے سخت الفاظ استعمال کرنے ہیں، الگ لے جائیں، سب کے سامنے نہیں کریں. یہ سیلف رسپیکٹ جب ہرٹ ہو جاتی ہے نا لوگوں کی، کسی بچے کی ہی نہیں کسی بڑے کی بھی. اب مختلف مزاج کے بچے ہیں، اب ہم ضدی بچوں کی بات کر رہے ہیں، تو جب آپ کسی ضدی بچے کو کسی دوسرے کے سامنے، کسی دوسرے انسان کے سامنے آپ اس کی انسلٹ کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ واپسی آپ کو اس کا جواب نہ دے. ہو سکتا پھر وہ بھی آپ کو اسی طرح سے پبلک میں جواب دے جیسے آپ نے اس کو پبلک میں ڈیل کیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ تنہائی میں آپ کو اس کا جواب دے، لیکن وہ جواب ضرور دے گا کیونکہ وہ تو آلریڈی ضدی ہے بھائی. اس کے علاوہ ایک اور حل یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کر کام کریں، ان کے ساتھ جو اپنا کوآپریٹیو ورک ہے وہ بڑھائیں. وہ اس طرح سے ایک فرینڈشپ کا ایلیمنٹ آتا ہے، ایک فرینڈلی ریلیشن شپ بنتا ہے پیرنٹس کے درمیان، بچے کے درمیان، اس کے بڑوں کے درمیان، اس بچے کے درمیان. ایک جو فرینکنس کا ایلیمنٹ آتا ہے نا، جو ریلیشن بنتا ہے، ایک اچھی ریپیوٹ بلڈ ہوتی ہے. اس سے بھی بچہ ضد کو کم کر دے گا، وہ ان کی بات ماننا شروع کر دے گا. کسی بھی بچے کی کسی اسپیسیفک ضد میں اس طرح کا کوئی عمل کریں گے کہ آپ اس کے ساتھ ایک کوآپریٹیو ریلیشن بلڈ کر لیتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ افیکٹو رہے گا اس بچے کی پرورش کے لیے، اس جو ضد کے ایلیمنٹ کو کم کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی جو آپس میں ریپیوٹ ہے ریلیشن کی اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا. اس کے علاوہ مسئلوں پر بات چیت کریں. آپ یہ سارے پوائنٹس آپس میں ملتے جلتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ پوائنٹ ہے کہ جی آپ مسئلوں پر بات چیت کریں. آپ خود سے کچھ ڈیسائیڈ نہ کر لیں. آپ اس بچے کے ساتھ، اب وہ بچہ تو پہلے سے ضدی ہے، تو آپ اس بچے کو
کوئی بھی ڈیسیژن فٹافٹ سے سنا نہ دیں، بلکہ اس کی بات کو پہلے سنیں اور پھر اس بات کو ڈسکس کریں، تاکہ جب آپ ڈسکس کریں گے تو اس بچے کا پیچھے کیا جو ریشنل ہے، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اس بات کے پیچھے، آپ کو وہ سمجھنے میں مدد ملے گی، اور پھر اس کے مطابق آپ آگے بہتر طور پر پرسیو کر پائیں گے۔ آپ چونکہ بڑے ہیں، آپ اس کے والدین آپ بہتر جانتے ہیں، تو پھر آپ بہتر طور پر اس کے لیے آگے ڈیسیژن لے سکیں گے، یا اس سے ڈسکس کر سکیں گے کہ ہم آگے اس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپشنز دے دیں آپ نے اس بات کو ڈسکس کر دیا، بچے کو کے مائنڈ کو بھی کلیئر کر دیا، تو اب بچہ بھی ایز میں آپ کی بات کو مان سکتا ہے، اور آپ بھی ایز میں رہیں گے کہ بچے کو ہم نے بات ایک بار سمجھا تو دی ہے ایٹ لیسٹ۔ اس کے علاوہ گھر میں ناچاکی، جھگڑا وغیرہ اور اس قسم کے ماحول کو ختم کریں، ملنسار ماحول بنائیں، نیگیٹیوٹیز کو نکالیں، ملنسار ماحول گھر میں بنائیں، اور اس کے علاوہ لینے اور دینے کا اصول سکھائیں۔ جو ضدی بچہ ہے نا، عموماً اس کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ صرف لینے کی بات سوچتا ہے کہ میں نے یہ بات سوچ لی ہے تو اب مجھے تو یہ چاہیے ہی چاہیے۔ تو جب آپ کسی بچے کو لینے اور دینے کا اصول سکھا دیں گے نا، تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہاں تو گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے، اب میں نے اپنی بات منوائی ہے تو اب مجھے ان کی بھی بات ماننی ہے، اٹس مائی ٹرن اینڈ اٹس یور ٹرن۔ تو لینے اور دینے کا اگر آپ اصول سکھا دیتے ہیں نا بچے کو، تو آپ کو بہت زیادہ ایز رہے گی، آپ اس بچے کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے میرے سارے پوائنٹس جو کہ میں نے آپ کو بتائے کسی بھی ضدی بچے کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے بہت مددگار رہے گی اپنے کسی بھی ضدی بچے کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اگر آپ کو کانٹینٹ میرا پسند آ رہا ہے تو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔